درس 20 تو یکم منطق کے دو استاد وسیم 31 شہری وال 1400 مدرسہ ابن ثقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خب الحمدللہ المنطق جزء ثانی میں کچھ دشوار وادیاں تھیں یا گھاٹیاں تھیں. ان میں سے ایک دشوار وادی اور گھاٹی خود موجہات کی تھی کہ الحمدللہ ازونجا عبور کر دی. ابھی نسبتاً آسان ہے، پھر ایک آدھ گھاٹی وادی آئے گی لیکن ابھی وہ دیر ہے، فی الحال ابھی آسان ہے. دیکھیے گا خود، یعنی آپ خود محسوس کریں گے. قضایہ حملیہ کی تقسیمات خاصہ کو ذکر کیا، اب قضایہ شرطیہ کی تقسیمات کو ذکر کر رہے ہیں. خب قضیہ شرطیہ یا قضیہ شرطیہ متصلہ ہے یا منفصلہ ہے. خب انہوں کی دیکھیں خوندی قضیہ شرطیہ یا متصلہ ہے یا منفصلہ ہے. اب آ جائیں قضیہ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کی ایک آدھ تقسیم آپ کو ذکر کریں. پہلے قضیہ شرطیہ متصلہ کی تقسیم. پہلی تقسیم قضیہ شرطیہ متصلہ کی، یا قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے یا اتفاقیہ ہے. کہ یہ دقیقاً وہی مطلب ہے جو ہم آپ کو منطق مقدماتی میں پڑھا چکے ہیں. قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ جہاں پر مقدم اور تالی کے اندر تلازم ہو. کیا ہو؟ مقدم اور تالی میں تلازم ہو، لازم ملزوم ہے. مثلا میں کہتا ہوں اذا کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، ملازمہ ہے. اگر سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا. جہاں پر مقدم اور تالی میں ملازمہ ہو اس کو کہیں گے لزومیہ. جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ نہ ہو بلکہ اتفاقاً دونوں جمع ہو گئے ہوں اس کو کہیں گے اتفاقیہ. مثلا اتفاقیہ کی مثال دوں، اگر جب بھی کلاس شروع ہوتی ہے تو ایک خاص بندہ 5 منٹ لیٹ سے آتا ہے. اب اتفاق ہے، لزوم تو نہیں ہے. کلاس کا شروع ہونا اور اس کا 5 منٹ لیٹ آنا، ان دونوں میں تلازم تو نہیں ہے، لیکن اتفاق کیسے؟ اگر جب بھی ہم کلاس شروع کرتے ہیں تو فلاں کمرے سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مقدم اور تالی کے اندر تلازم نہیں ہے، اتفاق ہے. تمام مقدم اور تالی میں تلازم نہ ہو، لزومیت نہ ہو، بلکہ اتفاقاً جمع ہوئے ہوں. تمام ہاں کتنا آسان ہے. اچھا آ جائیں منفصلہ کی طرف. منفصلہ کی بھی ایسے ہی دو قسمیں. مقدم اور تالی میں اگر تعاند اور تنافی حقیقی ہو، تعاند اور تنافی حقیقی ہو اسے کہیں گے انادیہ. مثلا دونوں ضدین ہیں. العدد اما ان یکون زوجا او فردا، زوجیت اور فردیت میں کیا ہے؟ تضاد پایا جاتا ہے. اب یہاں پر اناد حقیقی ہے. اناد حقیقی کا مورد کون سا ہے؟ اگر کوئی بندہ بتائے. صرف تضاد. تقابل کا مورد، تقابل کے موارد میں سے کوئی بھی مورد ہو، یہ اناد حقیقی ہے. تقابل میں سے کہا تھا نا، تقابل کے جتنے بھی موارد ہو، تضاد، سلب و ایجاب، تضایف، ملکہ اور عدم ملکہ، درست ہے. مقدم و تالی میں اناد حقیقی ہو، تعاند حقیقی ہو تو انادیہ. اور یہاں پر بھی اگر تعاند اور اناد حقیقی نہ ہو تو کیا بنے گا؟ اتفاقیہ. حالا اتفاقاً دو چیزیں جمع نہیں ہوئی. اگر جب بھی فلاں حاجی اگر کلاس میں آتے ہیں تو اپنی کتاب بھول جاتے ہیں.
علی اتفاق، اناد حقیقی تو نہیں ہے، ان کے حضور کلاس اور کتاب کی غیبت میں. ہاں صحیح ہے، تمام شدی ہے. اگر قضیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم، لیکن کتنا آسان مطالب ہے. قضیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم ہے 3 قسموں کی طرف: حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو. پہلے گفتم دیگی آسون ہے. قضیہ حقیقیہ یعنی جہاں پر اجتماع اور ارتفاع دونوں ممتنع ہو. مقدم و تالی کا اجتماع بھی ممتنع ہے، ارتفاع بھی ممتنع ہے. نہ اجتماع شاید و نہ ارتفاع. کبریٰ فی المنطق کی عبارت بہت خوبصورت. نہ دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے نہ دونوں کا ارتفاع. مانعۃ الجمع، دونوں کا اجتماع ممتنع ہے، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ارتفاع ممکن ہے. ہو سکتا ہے دونوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جمع ہو جائے. صحیح ہوا؟ پس مانعۃ الجمع میں مقدم اور تالی جمع نہیں ہو سکتے، مرتفع ہو سکتے ہیں. اگر مانعۃ الخلو، مانعۃ الجمع کے بالکل برخلاف، اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع ناممکن ہے. درست آگا؟ خوب. اس کے بعد ایک تنبیہ کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ تنبیہ آسان ہے. مانعۃ الجمع میں آپ نے کہا کہ اجتماع ممکن نہیں ہے. اجتماع ممکن نہیں. یہ اس کے بعد تنبیہ اور ایک آدھ نقطہ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ وہ بالکل آسان نقطہ ہے. اب پتہ ہے میں نے کہاں تک آپ کو خلاصہ بیان کر دیا، وہ تمرینات ان تک چلے گئے. جہاں پر آسان ہوگا تو ایسے ہی گزریں گے نا. منطق جہاں پر رکنے والی ہوگی مرد بن کر آپ اور ہم وہاں پر رکیں گے. آسان بات تو بالکل آسان ہوتی ہے. کتنے صفحے ہو گئے آپ کے؟ منحرفات میں بھی کچھ نہیں. منحرفات میں کہتا ہے کبھی موضوع کو معمول کی جگہ پر لے کر آتے، کبھی معمول کو موضوع کی جگہ پر. کبھی سور کو معمول کے ساتھ ذکر کر دیتے حالانکہ اس کو موضوع کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا. مقدم و تالی کو آگے پیچھے کر دیتے. منحرفات یا نہیں؟ ہاں یہ بغیر مذاق کے کہہ رہا ہوں، یہ سارا ہو گیا. اس کے بعد یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے یہ بحث ہم تمام کرنے. الفصل الثانی ہفتے آئندہ سے شروع کریں نا. کچھ عبارت ابھی پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ کل تو ساری عبارت نہیں پڑھ سکوں گا. ہاں پھر آئندہ ہفتے میں چہلم آ رہا ہے نا. کب آ رہا ہے؟ میرے خیال میں 1 دن چھٹی کی ہے انہوں نے، ہے نا. پڑھوں عبارت. تقسیمات الشرطیہ، تقسیمات الشرطیہ الاخری. یہ الاخری الشرطیہ کی صفت ہے یا تقسیمات کی صفت ہے؟ بھلے شرطیہ کی دوسری اور تقسیم ہے، اور تقسیم ہے کیونکہ کچھ ذکر کیا اب کچھ اور تقسیم ہے. تقدم ان شرطیہ تنقسم باعتبار نسبتها الى متصلة ومنفصلة وباعتبار الكيف الى موجبة وسالبة وباعتبار الاحوال والازمان الى شخصية ومهملة ومحصورة والمحصورة الى كلية وجزئية. کہتے ہیں پہلے گزر چکا کہ شرطیہ تقسیم ہوتا ہے نسبت کے اعتبار سے متصلہ اور منفصلہ کی طرف، کیونکہ یا نسبت اتصال ہے یا انفصال ہے، 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوا. اور کیف کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے موجبہ اور سالبہ کی طرف.
احوال اور ازمان کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے شخصیہ، معاملہ اور معصورہ کی طرف، پھر معصورہ کلیہ اور جزیہ کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ ھذا کلہ تقدم، یہ سب کچھ پہلے گزر چکا۔ وقد بقي تقسیم كل من المتصلة والمنفصلة الى اقسامها، لیکن بہرحال متصلہ اور منفصلہ میں سے ہر ایک کی کچھ تقسیمات اپنے اقسام کی جانب ابھی رہتی ہیں۔ پہلی اللزومیہ والاتفاقیہ، تنقسم المتصلة باعتبار طبیعت الاتصال بین المقدم والتالی الى لزومیہ واتفاقیہ۔ فرماتے ہیں کہ متصلہ طبیعت اتصال کے اعتبار سے کہ اتصال کس طرح کا ہے، طبیعت اتصال یعنی اتصال کس طریقے کا ہے، اس طبیعت اتصال کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ اللزومیہ وہی التی بین طرفیہا، میرے پاس غلط ہے عبارت لکھی ہوئی، آپ کیا ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی طرف ہے، ہاں میرے پاس غلط لکھی ہوئی ہے۔ وہی التی بین طرفیہا اتصال حقیقی، اگر یہ وہاں پر ہے جہاں پر دونوں اطراف کے اندر درمیان اتصال حقیقی ہو۔ اتصال حقیقی کے نیچے لکھیں یعنی ایسا اتصال کہ جس کے درمیان انفکاک محال ہو، جدائی محال ہو، یعنی ایسا اتصال ہے کہ جہاں پر انفکاک محال ہے، جدا ہے، اسے کہتے ہیں اتصال حقیقی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک نقطہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، یہ اتصال حقیقی تین موارد میں ہوتا ہے، حقیقت میں تو فقط ایک مورد ہے۔ اتصال حقیقی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر علت و معلول ہو، کیا ہو؟ علت و معلول ہو، وہیں پر اتصال حقیقی ہوتا ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ کہنا چاہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین موارد ہے، ایک مقدم علت ہو اور تالی معلول ہو، دو مقدم معلول ہو اور تالی علت ہو، تین مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں لعلت ثالثہ۔ ان تین موارد میں قضیہ شرطیہ لزومیہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک اور مورد بھی ہے نہ، دونوں متضاعفین ہو، تضاعف ہو دونوں میں، دونوں یعنی مقدم اور تالی متضاعفین ہو۔ یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے مرچ مسالہ، متضاعفین اگر چھت اوپر ہے تو میں نیچے ہوں، اوپر نیچے متضاعف ہے۔ خوب فرماتے ہیں وہی التی بین طرفیہا اتصال حقیقی، اگر یہ لزومیہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دونوں اطراف کے مابین اتصال حقیقی ہو، لعلاقۃ کسی ایسے علاقے اور رابطے کی وجہ سے کہ وہی رابطہ یہاں پر علیت والا ہوگا، لعلاقۃ ایسے رابطے کی وجہ سے کہ توجب استلزام احدہما للآخر، کہ وہ علاقہ اور رابطہ موجب بنتا ہے، سبب بنتا ہے کہ ایک دوسرے کا مستلزم ہو، ایک دوسرے کا مستلزم ہو، یعنی اگر ایک ہوگا تو وہ دوسرا جائے گا۔ اگر مقدم علت ہے تو قطعاً تالی معلول ہوگا، اس کا علت معلول کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ انفکاک علت و معلول محال ہے، ہو سکتا ہے علت موجود ہو اور معلول نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے معلول موجود ہو اور علت نہ ہو، نہ میشے دیگے نا بِأَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا، بھائی کہہ رہے ہیں یہ بھی بِأَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً لِلْآخَرِ، دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے علت ہو، کہ اس کے دو مورد بن جائیں گے۔
مقدم تالی کے لیے علت، تالی مقدم کے لیے علت، ایسے ہی دو مورد بن گئے. او معلولین لعلت واحدہ، بس ہماری جیب سے نہیں تھا، آغا مظفر کی جانب سے تھا. درست ہے، یا دونوں معلول علت واحدہ اور ثالثہ کے لیے. نحو، چلیں بھائی سنیں مثالیں. اذا سخن الماء فانه يتمدد، اگر پانی گرم ہوگا تو فانه يتمدد، اس کے اندر تمدد آئے گا، انبساط آئے گا، یعنی جم نہیں ہوگا. مثلا اگر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو جم جاتا ہے نا، اس جم جانے کے مقابلے میں ہوتا ہے تمدد، یعنی کھل جاتا ہے. ہاں تمدد سمجھ میں آیا؟ اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ انبساط پیدا کرنا. ہاں ہاں جمنے کے مقابلے میں کہ اگر پانی جم جائے تو برف ہوتی ہے، اس کا اپوزٹ نکالے. ہاں کیسے آپ لوگ اہل زبان، مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا عرض کر رہا ہوں؟ اہل زبان کو زیادہ نہیں پتہ. ہاں اہل زبان کو پتہ نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ، یہ صحیح بات ہے، ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا اہل زبان کو، کیونکہ وہ تو ارتکازی بولتے ہیں نا، دوسرا بندہ یاد کرتا ہے باہر والا. پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں ہمیں. مزے کی بات ہے کہ ہر زبان کی خدمت اغیار نے زیادہ کی ہے. اتنا ہمیں عربی پتہ ہے اتنا ہم لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے. یہ صحیح بات ہے. ہمارے ساتھ عرب جو ہوتے تھے کلاس میں، وہ لوگ ایسے پڑھتے تھے، ھذا کتاب علم الاصول، بالکل ایسے غلط، ھذا کتاب علم الاصول، یعنی ایسے. وہ بھی سطح 4 کا درس خارج میں، درس خارج میں ہم استاد رہنما ہوتا تھا، میں تھا، غیوری تھا، ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر مہدی، اور علی حیدر جو ادھر دوست بیٹھے ہوئے، علی حیدر، یہ ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو ایک عرب بھی ایک دن کلاس میں آ کر بیٹھا تھا. ہم لوگ عبارت پڑھتے تو نفی تو نہیں پڑھتے تھے نا، تو وہ پڑھتا ھذا کتاب علم الاصول. تو استاد کہہ رہے کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ صحیح پڑھ رہے عبارت. تو تمدد سمجھ میں آیا؟ فَإِنَّهُ يَتَمَدَّدُ، آگا موسیٰ پڑھنا پڑے گا، دیکھے چارے نہ داری چکار کو نہیں. والمقدم علت للتالی، مقدم علت ہے تالی کے لیے. ایسے یہ نا سخونت ماء، پانی کا گرم ہونا پانی کے تمدد کا باعث بنتا ہے کہ وہ کھل جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. احسن تم، یہ اچھا ترجمہ ہے، پھیلنا، پانی پھیل جاتا ہے کسی حد تک. اللہ دقیق نہیں ہے لیکن بہرحال قریب قریب ہے. انسان کی بھی کیفیت ایسے ہوتی ہے، انسان کبھی انبساط میں ہوتا ہے. انبساط یعنی ایسے قلب کھلا کھلا ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں آج تو موڈ آپ کا مزیدار ہے. پگھلنا جمنے کا الٹا. پگھلنا بھی صحیح ہے، ہاں وہ بھی اتنا نہیں بیٹھ رہا، لیکن مقصد سمجھ رہے ہیں نا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کبھی کبھار انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل بجھا بجھا سا ہے، کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ قبض کی حالت، انقباض. البتہ وہ آپ والا قبض نہیں ہے، یہ قبض جسے کہتے ہیں نا اس کی عرفانی اصطلاح ہے. یہ دونوں انبساط اور قبض، کبھی بست کا عالم ہوتا ہے، کبھی قبض کا عالم ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. درست ہے؟ تو آپ کہاں قبض میں لے کر گئے؟ مار دیا بھائی. خوب. ونحو اذا تمدد الماء فانه ساخن، یہاں پر برعکس ہو گیا نا. فاذا تمدد الماء فانه ساخن، یہاں پر مقدم معلول ہے، تالی علت ہے. اگر دن موجود ہوگا تو سورج نکلا ہوا ہے، مقدم معلول تالی علت. اگر پانی کھلا ہوگا تو گرم ہوگا. ہاں اگر ہم بولتے ہیں کہ اگر دن موجود ہوگا تو سورج نکلا ہوگا، یہ ایک پھر کہتے ہیں اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا. یہ بھی پہلے میں وہ علت تھا یہ معلوم تھا، اس میں یہ علت ہے وہ معلوم. ایسے کہہ سکتا ہے ایک چیز علت بھی ہو معلول بھی ہو، علت بھی ہو معلول. نہ آگا دیکھیں، علت حقیقت میں وہی ہے، طلوع شمس. دو چیزیں، ایک ہے مقام اثبات، ایک ہے مقام ثبوت. مقام ثبوت کے اعتبار سے سورج کا طلوع ہونا ہی علت ہے،
مقام ثبوت یعنی مقام واقع اور حقیقت. سورج کا طلوع ہونا ہی علت ہے. لیکن مقام اثبات یعنی مقام دلیل، مقام بیان. تو مقام بیان اور اثبات میں ہو سکتا ہے جو واقع اور حقیقت میں معلول ہے لیکن مقام اثبات کے لحاظ سے علت ہو. ایسے ہو سکتا ہے. اس عالم کو دیکھ کر میں خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہوں مقام اثبات میں کہ یہ عالم دلیل بن رہا ہے وجود خدا کے لیے. یہ ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی. وَتَعْلِي عِلَّةٌ لِلْمُقَدَّمِ بِعَكْسِ الْأَوَّلِ، پہلے والے کے بالکل برعکس. اور کبھی کبھار دونوں معلول ہیں علت ثالث کے لیے. دیکھیں ورنہ وہ اذا غلی الماء فإنه يتمدد، جب بھی پانی میں غلیان آئے گا، ابال آئے گا، تو وہ پانی فإنه يتمدد، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، جمع ہوا نہیں ہوگا. غلیان ماء اور اسی طریقے سے تمدد ماء دونوں معلول ہیں سخونت ماء کے لیے. بس دونوں معلول ہیں لعلتین ثالثہ. وفی الطرفان معلولان لعلت واحدۃ، اس قضیے میں دو طرف ہیں کہ جو دونوں معلول ہیں ایک ہی علت کے. کیونکہ لأن الغلیان والتمدد معلولان للسخونۃ الی درجۃ معینہ، کیونکہ پانی کا ابلنا اور پانی کا پھیلنا یہ دونوں معلول ہیں کس کے؟ للسخونۃ الی درجۃ معینہ، ایک خاص مقدار میں ٹیمپریچر ہو، ایک خاص مقدار میں کیا ہو؟ گرمائش ہو. جب ایک خاص مقدار میں گرمائش پانی کے اندر آئے گی تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا. برف کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے؟ سال جو ہے نہ پڑھ کر آئے کیوں نہیں. الاتفاقیہ نہ فضول سوال نہ کرے، سوال اچھا کرے. وہی التی لیس بین طرفیہ اتصال حقیقی، اتفاقیہ یعنی جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی نہ ہو. درست آگا یہ قضیہ متصلہ. لعدم الالقاء، کیوں بھائی اتصال حقیقی نہیں؟ اس لیے کہ وہ القاء اور رابطہ نہیں ہے کہ التی توجب الملازمہ جو ملازمے کا باعث بنتا ہو، ایسا نہیں. ولکنہ یتفق، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے حصول التالی عند حصول المقدم، آغا تالی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب مقدم. بعض لوگوں کے ساتھ ایسے اتفاق ہوتا ہے جب بھی وہ ایک خاص کام ہوتا ہے تو ان کا یہ کام ہوتا ہے. ایسے اتفاقیات جن کو ہمارے معاشرے کے اندر شانس کہتے ہیں، ہے نا. بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے شانس والا ہے، بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ برے شانس والا ہے. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جیسے ایک بندہ گھر میں وارد ہوا بجلی چلی گئی. اتفاق سے ایک بزرگوار کا درس چل رہا تھا تو وہ جو بندہ وارد ہوا طالب علم وہ کچل تھا ہماری طرف، صحیح ہے. اب جیسے ہی وارد ہوا لائٹ چلی گئی تو پہلے ہی مرحلے میں دوسروں نے کہا کہ یہ وہ ہے منحوس ہے. تو استاد نے سن لیا، کہا کہ منحوس نہیں، اجتماع مثلین محال ہے. جیسے اجتماع ضدین محال ہے اسی طریقے سے اجتماع مثلین بھی محال ہے. ہاں ایک نے ایسے کہا تھا، ایک نے کہا کہ اجتماع ضدین محال ہے، یعنی اس کو تعریض کی. خوب علمائی گالیاں تو ایسے ہوتی ہیں نا، یعنی اب وہ مادر پردر آزاد گالی تو نہیں دے گا. جیسے ہی وہ وارد ہوا بیچارہ کچل تھا، لائٹ چلی گئی تو کہا اجتماع ضدین محال ہے. درست ہے، یعنی تو منحوس ہے. لیکن استاد نے کہا کہ نہ، فقط اجتماع ضدین محال نہیں، اجتماع مثلین محال ہے. اس طریقے سے تو ایسے ہوتا ہے. لیکن فلسفی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، فلسفے میں کہتے ہیں کہ اتفاق نہ داریما، تو عالم واقع اتفاق نہ داری. منطقی کہہ رہا ہے کہ قضیہ اتفاق کیا ہوتا ہے، ان دونوں کو کیسے جمع کریں؟ فلسفے میں جا کر جمع کریں. چلیں پھر ٹھیک ہے، عبارت سنیں. کما لو اتفق ان محمدا الطالب لا يحضر الدرس الا بعد شروع الدرس. ماشاءاللہ. ایک جس طریقے سے اتفاق ہوتا ہے کہ خاص طالب علم درس میں حاضر نہیں ہوتا مگر یہ کہ درس شروع ہو چکا ہوتا ہے. اتفاق ایسے. خوب فتؤلف یا فتؤلف هذه القضیہ شرطیہ، پھر آپ
اس قضیہ شرطیہ کو تالیف کرتے ہیں. کلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس یا قد سبق شروعه یا شروعه گزر جاتا ہے اس کا شروع ہونا. یعنی مقصد یہ قد سبق شروعه في الدرس ہے کہ وہ اس کے آنے سے پہلے درس میں شروع ہو چکا ہوتا ہے. ایسے جب بھی محمد درس میں آتا ہے تو مدرس اس کے آنے سے پہلے درس میں شروع ہو چکا ہوتا ہے. ولیس ہونا ایتو علاقۃ بین مجیء محمد و سب کے شروع المدرس. یہاں پر کوئی علاقہ اور رابطہ حقیقی نہیں ہے کہ محمد کے آنے میں اور درس کے پہلے شروع ہونے میں کوئی علاقہ نہیں ہے حقیقی معنی میں. وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَحْضِ الصُّدْفَةِ الْمُكَرَّرَةِ صدفہ صدفہ دونوں ہے. بِمَحْضِ الصُّدْفَةِ یا صدفہ الْمُتَكَرَّرَةِ. صدفہ یعنی وہ اتفاق تصادفاً تصادف بھی اسی سے ہے نا. وَمَنْ لَمْ يَتَنَوَّرْ بِنُورِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْغَلَاطِ فَيَظُنُّ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْاتِّفَاقِيَّاتِ أَنَّهَا قَضَايَا لُزُومِيَّةٌ لِمُجَرَّدِ تَكَرُّرِ الْمُصَادَفَةِ. یہ نقطہ خیلی خوب ہے, پورے بحث کی جان یہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو نور علم اور معرفت سے منور نہ ہو تو اکثر بیچارہ مغالطے میں پھنس جاتا ہے. بہت سارے قضایا اتفاقیات کو قضایا لزومیہ سمجھتا ہے, مغالطے میں پھنس جاتا ہے. اور ہوتا ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے. بلی راستہ کاٹا کیا ہوا, ایک مرتبہ دیکھا, دو مرتبہ دیکھا, تین مرتبہ دیکھا, چند مرتبہ اگر وہ چیز تکرار ہو گئی تو یہ اعتقاد بنا لیتا ہے کہ اس کی علت فلاں کام ہے. اگر جب بھی میرا بلی راستہ کاٹتی ہے میرے لیے ایسے ہوتا ہے, اگر جب بھی وہ فلاں آدمی میرے سامنے آتا ہے میرا کام نہیں ہوتا. تو یہاں سے کیا ہے, ایک قانون بنا لیتا ہے کہ یہ پنوتی ہے, یہ منحوس ہے, یہ فلاں ہے, اس طریقے سے ایسے. تو ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے. فَيَظُنُّ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْاتِّفَاقِيَاتِ. یہ مغالطہ اگر کوئی بندہ مرد ہو, جاوید احمد غامدی کے سخنرانیوں کو سنے, اس کے بیانات میں اکثر یہ مغالطہ ہوتا ہے, اکثر یہ مغالطہ ہوتا ہے, یہ والا مغالطہ. بعض قضایا اتفاقیات کو اٹھا لیتا ہے, اسے لزومی نتیجہ لیتا ہے. مثال دیں بہت زیادہ وہاں پر دیکھیے جا کر. لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اقسام المنفصلہ چلے ایسے ہے تو یہ بھی آدھا صفحہ. للمنفصلۃ تقسیمان الانادیہ والاتفاقیہ وہذا التقسیم باعتبار طبیعت التنافی بین الطرفین. دونوں طرفوں کے درمیان تنافی کس طریقے سے, کل متصلہ جیسے متصلہ میں طبیعت اتصال کے لحاظ سے تھا. فتنقسم الی الانادیہ. انادیہ کیا ہے, وہی التی بین طرفیہا تناف و انا. دون ہے لکھا اس میں ہے کیا اعراب و اناد حقیقی, اس کے دونوں طرفوں کے درمیان تنافی اور اناد حقیقی ہو. بأن تکون یعنی کیا, یعنی بأن تکون ذات النسبہ فی کل منہما تنافی و تعاند ذات النسبت فی الاخر. یعنی دونوں قضیوں میں جو ایک صاحب نسبت ہے, ذات النسبہ یعنی وہ قضیہ دی گئے مقدم, تھوڑا سا الجھایا ہوا ہے یہاں پر. ذات النسبہ دونوں میں سے ہر ایک جو ذات النسبہ ہے, خوب ذات النسبہ یعنی ہموندی کے قضیہ, اور قضیہ منفصلہ میں ہر ایک قضیہ مقدم ہوتا ہے یا تالی ہوتا ہے. آسان لفظوں میں کہتے مقدم اور تالی میں اناد حقیقی ہو. صحیح ہے. اس نقطے کو ایسے کہا, یعنی دونوں میں سے ہر ایک ذات النسبہ منافی اور معاند ہو دوسرے ذات النسبت کے, یعنی مقدم تالی کے ساتھ منافات رکھے دیگے, پہلا قضیہ دوسرے قضیے کے ساتھ اناد رکھے. نہ وہ العدد الصحیح ہو اما ان یکون زوجا او فردا. انہوں نے مثال صحیح دی, العدد الصحیح ہو, اس کو ظاہر کر دیا کہ گزشتہ درسوں میں عرض کیا تھا کہ عدد صحیح یا زوج ہے یا فرد ہے. کل آپ کے مطلق عدد یا زوج ہے یا فرد غلط ہے, کیونکہ عدد کسری 1.5 پونے 2 تو زوج و فرد نہیں.
الاتفاقیہ وہی التی لا تکون التنافی بین طرفیہا حقیقیاً ذاتیاً، بھلے دونوں طرفوں کے درمیان تنافی حقیقی ذاتی نہ ہو. وانما يتفق ان يتحقق احدهما بدون الاخر لامر خارج عن ذاتهما. اگر ایسے ہی اتفاق ہو گیا کہ ایک جب بھی حاصل ہوتا دوسرا نہیں ہوتا، علی امر خارج عن ذاتهما، نہ کہ ان دونوں کی ذات کے اندر یہ تنافی پائی جاتی ہے. ذات کے اندر تنافی نہیں، اتفاق کیسے ہوتا ہے؟ جب بھی فلاں حاجی اگر کلاس میں ہوتے تو فلاں نہیں ہوتے مثلا. نہ وہ اما ان یکون جالس فی الدار محمدا او باکرا، اگر گھر کے اندر یا محمد بیٹھا ہوا ہے یا باکر ہے، اللہ اتفاق ہے، جب محمد ہوتا ہے تو باکر نہیں ہوتا، جب باکر ہوتا ہے تو محمد نہیں ہوتا. اما کوئی اس تنافی کے اندر حقیقت نہیں ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہو. اذ اتفق ان، جیسے عبارت یہاں پر میرے پاس عبارت پھر غلط لکھی ہوئی ہے، ان علماء ہے نا، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے ان. اذا اتفق ان علم ان غیرہما لم یکن، بھلے فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب اتفاق ہو آپ کو کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان غیرہما لم یکن، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ اس عبارت لانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، بعد والی تقسیم میں روشن ہوگا. مانعۃ الخلوف کو بھلا کیوں آپ نے فقط مد نظر رکھا ہوا؟ یہ عبارت لے کر آئے مانعۃ الخلوف کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو کہہ رہا ہوں یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی. ورنہ وہذا الکتاب اما ان یکون فی علم المنطق و اما ان یکون مملوکا لخالد. آگا یہ کتاب یا علم منطق میں یا خالد کا کتاب ہے. اتفاقاً یہ دونوں جمع نہیں ہو رہے. فرض کریں یہ وہاں پر جہاں پر خالد کے پاس منطق کی کتاب ہی نہ ہو. اذا اتفق ان خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق، یہ اس وقت ہے جب اتفاقی طور پر خالد بیچارے کے پاس علم منطق کی کتاب ہی نہیں. اور اذا اتفق ان خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق، اور اسی طریقے سے آگے عبارت کیسے یہاں پر بھی غلط لکھا ہوا ہے میرے پاس، یہاں پر احتمال ہو، ہاں یہ درست ہے. واحتمل، اور احتمال دیا جائے کہ ان یکون ھذا الکتاب المعین فی ھذا العلم، اور یہ بھی احتمال دیا جائے کہ یہ کتاب اسی علم کے اندر ہے. خوب حقیقیہ مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوف کو چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ بیان کر دیا تھا، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. جہاں پر واقعا آسان ہے وہاں پر گزرنا چاہیے.